اپنی زندگیوں کی تر و تازگی کے لیے پڑھیں گے عہد جدید میں سے یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت سے ہم 6 آیت کے آخر تک پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت سے ہم 6 آیت کے آخر تک پڑھیں گے، اور ہماری بیٹی ہیں صبا، اس تلاوت کو وہ ہم سب کے لیے خداوند میں بیان کریں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت سے 6 آیت تک۔ یسوع 5000 کو کھانا کھلاتا ہے اور یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی۔ پس جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں ہوں گے؟ مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ زمانے کے اعتبار سے اور خدا کے تہواروں کی نوعیت سے ہم سب خدا میں بہت سے اچھے تہوار مناتے ہیں۔ سالانہ کے لحاظ سے ہم 2 بڑی عیدیں مناتے ہیں، جس میں پہلی عید ولادت مسیح ہے، اور پھر دوسرا تہوار عید قیامت المسیح ہے۔ لیکن بائبل میں ہمیں ایک اور عید کے بارے میں ایک بڑا تصور ملتا ہے، جسے خدا نے روزانہ کی نوعیت، ہفتہ وار، ماہانہ وار منانے کے لیے کہا، اور اس عید کے ساتھ عید فطیر کا لفظ آیا ہے، تاکہ خدا کے لوگ اس تہوار کی اہمیت کو جان پائیں۔ لیکن ہم نے کچھ باتوں کو تو بڑے خوبصورت اور بڑے جوش کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمیں زیادہ توجہ نہ ملے ہم ان تہواروں کو نہیں مناتے۔ لیکن آج ہم خداوند میں سیکھیں گے کہ خدا نہ صرف ہمیں سکھانے کا علم عطا کرتا ہے، بلکہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ہم اپنی راہوں کو بہتر کریں۔ اور اسی لیے آج کا حوالہ یہودیوں کا تہوار یعنی عید فصح کے نزدیک آنے کے عمل کے بارے میں جانیں گے کہ یہودی کس طرح بڑے پابند اور خدا کی باتوں کو پورے طور پر بجا لانے والے لوگ تھے۔ اگر یہودیت کے بارے میں جانا جائے تو تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ یہودی لوگ اپنی تاریخ سے، اپنے مذاہب اور شریعت سے بے حد پیار کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی اسے رد نہیں کرتے تھے۔ جو باتیں ان کے لیے لکھی اور بیان کی جاتی تھی وہ انہیں پورا کرنے کے لیے اپنا وقت گزارتے تھے، اور اس عید کے بارے میں یا سبت کے بارے میں ان کے یہ خیالات تھے کہ خدا ہمارے درمیان آ جاتا ہے اور وہ ہماری ہر ایک حرکت پر نظر رکھتا ہے، لہذا ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور لکھا ہے، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یہودی نہ تو خود کوئی کام کرتے تھے اور نہ ہی اپنے جانوروں کو چارہ بھی ڈالتے تھے، بلکہ وہ دن صرف اور صرف خدا کے لیے، اس کی ہیکل کے نذرانوں کے لیے اور اس میں حاضری کا وقت گزارنے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیں اس کی شہادتیں ملتی ہیں بائبل مقدس میں۔ اگر آپ یسوع مسیح کے صلیبی واقعے کے بارے میں جانیں تو جب یسوع کی موت واقع ہوئی
تو یوسف ارمتیہ نام ایک شخص تھا. اس نے یسوع کی لاش کو لیا, اسے قبر میں اتارا, اور قبر میں کچھ لوگ اس کے ساتھ تھے. تو تب اس نے کہا ہمیں جلدی جلدی اپنے گھروں کو جانے کی ضرورت ہے, کیونکہ سبت کا دن بہت قریب آ گیا. اور یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ تیاری کرتے تھے, وہ اپنے پیمانوں کو خداوند میں درست کر لیتے تھے, اور جہاں پر وہ اپنے نظریات میں کمزور پائے جاتے تھے تو وہ ہیکل میں جا کر اپنے فقیوں سے, فریسیوں سے, کاہنوں سے تعلیم پاتے تھے کہ کہیں ہم کسی بات میں غلط ثابت نہ ہوں. لیکن آج نظریات ڈاواڈول نظر آتے ہیں. آج ہماری تعلیم, ہمارے دنوں کے منانے کا تصور بڑا کمزور نظر آتا ہے, اور اس کی وجہ ہمارے رویوں کی بزدل رویے ہیں, کیونکہ ہم نے خداوند میں کوئی اعتماد, کوئی بحالی اور سرخرو ہونے کے لیے کوئی اچھا رویہ ظاہر نہیں کیا. اسی لیے خدا کا کلام آج 3 بڑی باتیں ہمیں دے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں, گناہ سے چھٹکارا پائیں. جہاں کمزور ہیں, نا امید ہیں, وہاں پر ہم ہمیشہ کی تسلی اور امید جیسی باتوں کو آنے کا موقع دیں. اور یہی باتیں سیکھنے کا عمل ہے کہ خدا کلام اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دنائی پائیں, لوگ اپنے فرائض کو پورا کریں, اور جو کچھ خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے ہماری ذمہ داری ہے اسے بجا لانا, اسے پورا کرنا. یہودی شریعت میں یہ قوانین تھے کہ لوگ عید فصح کو بڑے بھرپور زور سے مناتے, کیونکہ خدا نے اسے دیا تھا. وہ لوگ اسے اسی طرح اپنے اندر مضبوطی کے طور پر مناتے تھے, لیکن کبھی کبھار خدا کے لوگ اپنی باتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کے عمل کو بھی پورا کر دیتے تھے تاکہ زندگی کے دورانیے میں کوئی ایسی کمی نہ ہو جس کے باعث وہ اس فصح میں شامل ہونے سے رہ جائیں. اور یہ حقیقی بات ہے کہ یہ تصور ہمیں پرانے عہد نامہ سے ملا ہے. اگر آپ شریعت کی کتابوں کو باغور مطالعہ کریں تو وہاں پر عید فطیر کا لفظ آیا ہے, اور اسی میں عید فصح کا بھی. یہ دونوں لفظ ایک دوسرے میں مطابقت رکھتے اور ایک جیسے ہیں, کیونکہ ان کا مطلب اپنے آپ کو غلامی سے نکال کر خدا کی رہائی میں شریک کر لینا. بنی اسرائیل قوم بھی جب وہ مصر کی غلامی میں تھے تو خدا نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. اس نے نہ صرف اپنے لوگوں کو مصر سے نکال لایا بلکہ وہ ان کے ساتھ ساتھ کھڑا تھا. اور دیکھا گیا ہے کہ مصری حکمران فرعون بنی اسرائیلیوں کو جانے نہیں دیتا تھا, کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ہمارے ملک میں غلام رہے اور وہ ہمیشہ ہماری خدمت کو سر انجام دیتے رہے. لیکن خدا نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں نکال لاؤں گا, میں تمہیں کبھی غلامی میں نہ چھوڑوں گا. اور تب خدا نے اپنی قدرت کا اظہار کیا, اور جب فرعون جانے نہیں دیتا تھا تو خدا نے 10 افعاد کے وسیلہ سے مصریوں کو یہ دکھایا کہ تم میری قوم کو جانے دو اور بغاوت نہ کرو. لیکن انہوں نے ان سب باتوں کے باوجود بھی اس کی قوم کو جانے نہ دیا, لیکن خدا نکال لایا. اور لکھا ہے کہ جب وہ سمندر کی طرف گامزن تھے تو تب پھر مصری حکومت اور اس کے سپہ سالار ان کے پیچھے چڑھ آئے, لیکن خدا مصریوں اور بنی اسرائیلوں کے درمیان بطور محافظ آگ کے ستون میں کھڑا رہا تاکہ میرے لوگ اس سمندر کو پار کر سکیں. اور جب انہوں نے سمندر پار کر لیا سب کچھ ہو گیا, لیکن پھر بھی بنی اسرائیل یعنی خدا کے لوگ اس کے حقیقی وفادار نہ بنے. آج بھی اسی طرح کا تسلسل ہے. ہمیں جتنا سکھایا جائے, ہمیں جتنا بیان کیا جائے, لیکن ہم پھر بھی اپنی ہٹ درمی کو ختم کرنا پسند نہیں کرتے. اور اکثر اوقات یہ بحث رہتی ہے
کہ جب عبادت کا وقت رکھا گیا ہے، اس کی نوعیت کو تیار کرنا ہوتا ہے، تو ہمیں سارے کام چھوڑ کر پہلا وقت خدا کی نظر کرنا چاہیے۔ اور یہی باتیں آج کے حوالے میں دکھائی گئی ہیں کہ یہودی عید فصح کے نزدیک تھے، لیکن سب لوگ یسوع کی طرف آنے کو تیار تھے اور وہاں پر اکٹھے ہونے کو تھے۔ یہ حوالہ، یہ باب ہمیں ایک بڑی پہچان دیتا ہے کہ یسوع نے اپنے لوگوں کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ ہم انہیں کیا کھلا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ فلپس نے کہا، اے یسوع، ہمارے پاس کھانا زیادہ موجود نہیں کہ ہم انہیں پورا کر سکیں، لیکن یسوع جانتے تھے کہ وہ سب کچھ کرنے میں، سب کچھ مہیا کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان کے وعدوں میں، ان کی باتوں میں برکت پائی جاتی ہے۔ آج بھی خدا اپنے لوگوں کو برکت دینے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی خدا اپنے لوگوں کے لیے فیصلے کرنے کو تیار ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں اس شراکت میں آ جاتے ہیں جو خدا نے مقرر کی، تو پھر ہمیں اپنے دلوں میں کوئی خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اشعیاء بانی کے رویے کے بارے میں دیکھیں تو اکثر اوقات لوگ 3 طرح کے دعوے بیان کرتے ہیں۔ پہلا دعویٰ کہ میں گنہگار ہوں، میں اس میز پر آ نہیں سکتا۔ دوسری بڑی بات کہ کبھی کبھار لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور تیسری بات، اکثر اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچیں گے یا نہیں، ہمیں ایسی چیزوں کے قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ تینوں رویے ہماری کلیسیاؤں میں پائے جاتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا بچانے کو، مہیا کرنے کو اور سرفراز کرنے کو تیار ہے۔ اور پہلی بات کہ اگر آپ گنہگار سمجھتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی جان لیں کہ یسوع برگزیدوں اور ایمانداروں کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا، بلکہ وہ گنہگاروں کے لیے آیا تاکہ گنہگار اس کے پاس آئیں اور اس سے معافی حاصل کریں۔ اگر آپ صرف یہی سمجھ کر رکے ہوئے ہیں تو آج اپنا رویہ بدل لیں۔ آپ کو خدا اپنی میز پر بلاتا ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں، توبہ کر کے یسوع کے پاس آئیں، وہ آپ کی سب کمیوں کو دور کرنے والا خدا ہے۔ اور دوسری بڑی بات کہ آپ کبھی اپنے اندر نا امیدی پیدا نہ کریں کہ ہم نے تیاری نہیں کی، ہم جا نہیں سکتے۔ آپ کی تیاری 1 منٹ کی تیاری ہے کہ جب آپ اقرار کر لیتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہوں کو دھونے کی طاقت یسوع کے پاس ہے، تو پھر آپ امید کے ساتھ اپنا قدم بڑھائیں، وہ یسوع آپ کو بدل دے گا اور آپ کے اندر ایک نئی راگنی کو برپا کرے گا۔ اور تیسری بڑی بات کہ آپ کبھی یہ تصور نہ کریں کہ آپ بچیں گے یا نہیں، کیونکہ آپ کے خدا نے آپ کو زندہ امید دی ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں تمہیں اپنا ساتھ دوں گا تاکہ تم محفوظ پائے جاؤ، تم میرے حضور کھڑے ہو سکو اور سیکھو۔ میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، لیکن ہم آدمیوں کے رویے کی مانند عزت ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تم سے کو جانتے ہوئے یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم خدا سے محبت رکھو۔ اور یہی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمیں آدمیوں کی عزت کی نہیں بلکہ خدا کے ساتھ محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ تم کبھی بھی ایسے ناہموار جوئے میں نہ جتو جس کے باعث تم گر جاؤ، خدا سے دور ہٹ جاؤ۔ اور یہی کمیاں ہیں کہ ہم ناہموار جوا اپنے سروں پر لے لیتے ہیں اور کبھی کبھار ایسے کاموں میں جت جاتے ہیں جہاں سے ہم نکل نہیں سکتے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ آپ کا طرفدار ہے تاکہ آپ کو ایمان کا اچھا بختر عطا کر سکے۔ اور یہی خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے، اگر آپ عبرانیوں کے نام خط کو پڑھے تو وہاں پر یسوع بلاتا ہے کہ میں تمہارا سردار کاہن ہوں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہاری سب بدکرداریوں کو دور کر دوں گا۔ یسوع مسیح کی یہ سب نعمتیں ہمارے لیے
खुदा की पहचान है। और अगर आपको और मैं अभी भी अधूरे हैं, खामोश हैं, अपने रवैयों में बदलाव नहीं ला रहे, तो फिर नविश्तों को पढ़े, वो आपको एक एक बात पूरे तौर पर बयान कर देंगे। और आखिरी लम्हा है कि वो बेयकीनी कि हम मरेंगे या जिंदा रहेंगे, हमें उसको छोड़कर यीशु को अपनाने की जरूरत। और लिखा है, लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे। कि हमने कभी बाइबल की बातों पर यकीन नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने इल्म को फोकियत दी है। लेकिन यीशु आज आपको ये बताना चाहता है कि अशायर बानी ईद फतीर या ईद फसा वो त्यौहार है जिसमें हमारे अंदर जोश, वलवला और ये यकीन होना चाहिए कि यीशु ने ये फतह हमारे लिए हासिल की है। इसके लिए तैयारी ये है कि जिस तरह यीशु ने अपने शागिर्दों के कदम धोए और उन्हें पाक किया, हमें भी अपने आप को खुदावंद में पाक करने की जरूरत है। जितने गुनाह हैं यीशु के सामने पेश कर दें, वो आपको पाक कर देगा। और उसका वादा है कि मेरे हुजूर आओ, मैं तुम्हें यकीनी तौर पर अपने नाम से ये सब नेमतें अता करूंगा। इसी के साथ आखिरी लम्हा ये है कि हम ये ईद बड़े सुस्त रवैये से मनाते हैं। इसकी वजह कि हम बड़ा दिन और ईस्टर तो बड़े जोश से मनाते हैं, लेकिन जिस त्योहार को हम महाना तौर पर पाते हैं उसमें हम सुस्त नजर आते हैं। लेकिन हमें अपने आप को खबरदार करने की जरूरत है। ये त्योहार हर जिंदगी के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि ये वो बुनियाद थी जिसे यीशु ने आने वाली सलीब के लिए रखा। और उसने कहा, मेरी बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, ताकि उस दिन अपने बाप में पूरा ठहर सकूं। और उसने फिर ये भी कहा, और रोटी ली और कहा कि शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए तोड़ा जाता है। और फिर उसने कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया जाता है। कि हमारे उस बुनियाद को, उस यकीन को हमें आगे लेकर चलना है। जिस तरह हम अपने मुल्क के सबसे बड़े इंतजाम यानी हमें आजादी मिलने वाली थी, और 1947 में 14 अगस्त को हमें 47 में हमें आजादी मिली, लेकिन उससे पहले एक बुनियाद रखी गई जो 23 मार्च को थी कि एक मर्तबा खड़ा किया गया जो इकरार था कि हमें आजादी मिलने वाली है। इसी तरह मसीही ईमान में मसीह की सलीब हमारे लिए आजादी का निशान है, लेकिन इसकी बुनियाद या इसकी फाउंडेशन हमें अशायर बानी यानी खुदा का वो बड़ा इंतजाम और शराकत है जिसके जरिए से उसने बुनियाद रखी। हमें भी उस बुनियाद को बड़ी अहमियत के साथ अपनी जिंदगी में मनाने की जरूरत है, ताकि लोग सच्चाई जाने, सच्चाई की बातों को समझें। और यही बात हमें इस मौजूद में भी नजर आती है कि यीशु ने उन 5000 मर्दों को खाना खिलाया, उसके साथ बच्चे और औरतें भी मौजूद थे जो हजारों की तादाद में थे। लेकिन खुदा ने इसमें वादा पूरा किया कि हमारा खुदा का कुदरत वाला, वफादार और जिंदगी बख्शने वाला खुदा है, और उसके वादों में कोई कमी नहीं है। आज भी उसके वादे नहीं बदले। हमने अपने आप को बदल लिया है, हमने अपनी कमजोरियों को सामने रख दिया है, लेकिन यीशु हमारी कमजोरियां खत्म करने के लिए तैयार है। आए हम सब भी यीशु से मांगे जो हकीकी तौर पर देता है, जो मालूम कर लेता है, जो अपने लोगों की हर एक बात के करीब रहता है, और जब आप और मैं पुकारते हैं वो हमारी सुनता और उसका जवाब देता है। और जवाब पाने के लिए हमें मसीह के पास आने और उसकी वफादारी को हासिल करने की जरूरत है, ताकि हम निकम्मे और हकीर पाए ना जाए। दुआ मांगेंगे, अपने सरों को खुदावंद के